بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ سیاسی میچ ہے، چل رہا ہے، آخری دموں پہ ہے، اور یہ آخری دموں پہ میچ ذرا تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے کیونکہ ہمارے پاکستان کے عوام جو ہیں ان کا ذرا ٹیمپرامنٹ بڑا تھوڑا سا شارٹ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بس جلدی جلدی فیصلہ ہونا چاہیے اور جو ہونا ہے بس جلدی جلدی ہو جائے 2-4 دن کے اندر اندر۔ یہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ مسلسل سپریم کورٹ ہیئرنگ کرتی ہے اور اس کے بعد پھر ملتوی ہو جاتی ہے، پھر ایک حکم پاس ہوتا ہے، پھر ایک درمیان میں وقفہ آ جاتا ہے، طویل وقفہ آ جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے، اور کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر آنریبل ججز کے خلاف بھی سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو سسٹم کو نہیں سمجھتے ان کو نہیں اندازہ۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی ایون جانور کو بھی اپنی موت نظر آ رہی ہو تو وہ بھی پھڑپھڑانے کی بہت کوشش کرتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی رائٹ سے، کبھی لیفٹ، کبھی اس طرح کوشش کرتا ہے کوئی نہ کوئی جہاں سے بھی اس کو موقع ملتا ہے کہ بچا جائے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں پکڑا گیا تو سیدھی سیدھی موت ہے اور اس موت سے اس نے بچنا ہوتا ہے، یا قید ہے یا موت ہے۔ تو گورنمنٹ بھی یہی کام کر رہی ہے۔ گورنمنٹ کو اندازہ ہے، گورنمنٹ کو بہت اندازہ ہے، بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ ان کا جو بند کمرے کے اجلاس ہیں اس میں دیکھیں تو اس میں صرف خوف ہی خوف ہے، اور یہ خوف کی ہی علامت ہے کہ یہ حملے کر رہے ہیں، پارلیمان کے اندر قومی اسمبلی میں حملے کر رہے ہیں، اور باہر ٹی وی ٹاک شوز میں، پریس کانفرنس میں، سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ جتنے بھی ان کے ماؤتھ پیس ہیں وہ سب کے سب ایک ہی ڈگر پہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ ججز کو ڈرا دھمکا رہے ہیں۔ کبھی درخواستیں آ جاتی ہیں، کبھی ریفرنس فائل کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے، کبھی کچھ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنا غیر قانونی اور غیر آئینی کام ہو رہا ہے کہ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب، ان کا ایک ہی ہے، ججز کا آپ نے احتساب کرنا ہے تو اس کا ایک ہی فورم ہے، اور وہ ہے آرٹیکل 209 کے تحت، اور جوڈیشل کونسل ہے، اسی میں آپ نے جانا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے۔ لیکن موجودہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ موجودہ گورنمنٹ یہ کر رہی ہے کہ نہیں، ادھر بھی اور ساتھ ہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ان کو سمن کیا جا رہا ہے اور ان کا ریکارڈ بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کے حرکتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ایک جسٹس نقوی صاحب نہیں ہیں، یہ جسٹس نقوی صاحب کو سامنے رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور باقی تمام ججز کو یہ ڈرا رہے ہیں۔ اور کس چیز سے ڈرا رہے ہیں؟ کہ ہم آپ کو میڈیا ٹرائل کریں گے، ہم آپ کو بے توقیر کریں گے، ہم آپ کی بے عزتی کریں گے، اور ہمارے شر سے آپ محفوظ نہیں رہیں گے۔ یہ وہی سارا چل رہا ہے جو گیلانی صاحب والی دفعہ تھا، جب گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی ہونا تھا اور وہ توہین عدالت کی زد میں آ گئے تھے، پھر اس کے بعد پاناما والے معاملے میں پھر وہی، اور یہ اب بھی وہی کچھ چل رہا ہے، وہی اسٹریٹجی ہے، وہی کچھ ہے۔ ایک تو بڑا آسان طریقہ تھا کہ کوئٹہ پلان جو ہے وہ تارڑ پلان اور کوئٹہ سازش کامیاب ہو جاتی اور اندر سے بغاوت ہو جاتی اور معاملات ختم ہو جاتے، وہ ہوا نہیں ہے، اور وہ بغاوت ناکام ہو گئی، حکومت پریشان ہو گئی، مسلسل وہ ہر جو بھی قدم اٹھاتے ہیں، پھر یہ ہے کہ ایک میجورٹی آف دا ججز جو ہیں وہ دوسری سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، اور اس وقت اس وقت صورتحال ہے، اگر فل کورٹ بھی بن جائے، فل کورٹ میں بھی ان کی میجورٹی نہیں ہے، اور یہ جو 90 دن کا الیکشن ہے یہ ہر صورت میں ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن مسئلہ ہے اس لیے ان کو پتہ ہے کہ ہم جیسے جیسے کوئی جب بھی ہیئرنگ ہوتی ہے یہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی مذاکرات کا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں، کبھی فنڈز نہیں ہیں، کبھی IMF، کبھی ورلڈ بینک، کبھی سیکورٹی کے معاملات کھڑے کر دیتے ہیں۔ تو ان کے جتنے بھی آپشنز ہیں یا جتنے بھی یہ کارڈز کھیل سکتے تھے وہ سب کو سب کھیل چکے ہیں، اور ایک آدھ کارڈ اور بچا ہے، وہ بھی کھیلا جائے گا۔ انہوں نے آخر میں پھنسنا ہی پھنسنا ہے، اور جب جال لگا ہو تو پھر اس جال سے بچ نہیں سکتا کوئی بھی، اور اس لیے بالآخر وہ کہتے ہیں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، تو انہوں نے بھی کب تک خیر منانی، ان کی خیر منانے کے دن جو ہیں وہ کافی کم ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ایک ان کا تھا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے، عمران خان صاحب کو گرفتار، وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ سارے کے سارے جھوٹے مقدمات ہیں، 150 مقدمات، اور وہ بھی کوئی دفعہ 144 ہے، کوئی انسداد دہشت گردی ہے، کوئی قتل، اقدام قتل، پتہ نہیں کیا کیا، توہین مذہب، توہین فلاں، ہر طرح کے مقدمات بھی درج کر کے دیکھ لیے۔ اور عدالتیں ظاہر ہے، عدالتوں میں لاہور ہائی کورٹ بھی اس کو دیکھ رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھ رہی ہے، پھر اب ان کو تھوڑی سی ایک آکسیجن ملی ہے، وہ ہے توشہ خانہ کے معاملے میں، لیکن توشہ خانہ میں اب انہوں نے کہا 10 مئی کو ہم فرد جرم عائد کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بھی فرد جرم بھی عائد نہیں ہونی، کیونکہ خواجہ حارث صاحب نے جو ایک چیلنج کیا ہے وہ کیا تھا کہ یہ پروسیڈ ہی غلط ہوا ہے، یہ پروسیجرز کو اڈاپٹ ہی نہیں کیا گیا، یہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ اس طریقے سے کمپلینٹ فائل کرے،
اور پھر آگے عدالت کی بھی جورسڈکشن انہوں نے چیلنج کی ہے، پروسیجر کو چیلنج کیا ہے، تو وہ تو میرٹ پہ کیا، وہ تو اس کو بنیاد اس کی ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے آرگومنٹس پہلے انہوں نے جج تبدیل کیا، جج تبدیل کر کے پھر انہوں نے یہ دوبارہ سے سماعت شروع کروائی، تو اس لیے یہ ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں سے چاہتے ہیں کہ ان کو فیس سیونگ مل جائے، جو مریم صاحبہ کہتی ہیں، مریم صاحب کی خواہش ہے، نواز شریف صاحب کا حکم ہے، اور اس میں ساری چیزیں پھنسی ہوئی ہیں، تو وہ ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ملے برابر کی، اور ہمیں بھی گرفتار کیا، ان کو بھی گرفتار کریں، میں گرفتار ہوئی تو بشرا بھی گرفتار ہوں گی، یہ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ عدل ترازو جو ہے وہ برابر کیا جائے، تو نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی ہے، عمران خان صاحب کو سزا ہو، یہ ایسی ہی ہے جیسے وہ کلاس روم میں کوئی بھی ٹیچر کہہ دے کہ جی میں نے آپ سب کو برابر نمبر دینے ہیں، آج سب کو 60 نمبر دے دیے جائیں، جو پڑھے گا وہ بھی، جو نہیں پڑھے گا وہ بھی، جس نے کوئی سزا جرم کیا ہے وہ بھی، اور جس نے جرم کیا نہیں وہ بھی، یہ اس طرح کی باتیں بچگانہ قسم کی باتیں ہیں، سادہ سادہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ کر کیا رہے ہیں، آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں۔ تو کل آج آپ نے کورٹ روم میں بھی دیکھا، کورٹ روم میں بھی ان کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، اب پھر یہ ان کو اندازہ تھا، کیونکہ ان کے اندر ڈویژن بہت ہے، ان کے اپنے اندر ڈویژن بہت ہے، شہباز شریف صاحب ڈسکوالیفائی نہیں ہونا چاہتے، نمبر 1، وہ کہتے ہیں میں کیوں اکیلا ڈسکوالیفائی ہوں، میں کس جرم کی میں نے سزا پائی ہے، الیکشن کروانے ہیں کروا دیں، وہ اندر خانے بھی یہی چل رہا ہے، نواز شریف صاحب کے پاس بھی وہ اسی لیے آئے ہیں کہ بس اب آپ مان جائیں اور الیکشن کروا لیں، بجائے اس کے کہ یہ ان کا خیال ہے کہ جب یہ توہین عدالت کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہوں گی تو صرف شہباز شریف صاحب جائیں گے، نہیں شہباز شریف صاحب نہیں جائیں گے، اس دفعہ اسحاق ڈار صاحب بھی جائیں گے، اور گورنر اسٹیٹ بینک اور الیکشن کمیشن کے لوگ بھی، کیونکہ ان کی بدنیتی اشاروں کی واضح ہو گئی ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو سبوٹاج کرنے کے لیے یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب نے کورٹ روم میں اپنے آبزرویشن بھی دی ہیں، اپنے ریمارکس بھی دی ہیں کہ کس طریقے سے یہ نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے فیصلے پر عمل نہیں کرنا اور 90 دن کے انتخابات نہیں کروانے، نظر ثانی کا ٹائم گزر چکا، جب نظر ثانی کا ٹائم ہی گزر چکا تو اب فیصلہ تو تبدیل نہیں ہونا، اب فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا تو اب اس کے بعد ایک ہی آپشن ہے کہ سزائیں کام شروع ہو جائے گا، تو اس لیے جو کل کی ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں بھی بڑا کلیئر میسج ہے، اور اس میں بھی بڑا کلیئر میسج ہے کہ آپ کرنے ہیں کریں مذاکرات، نہیں کرنا نہ کریں، ہم اپنے فیصلے کو عمل درآمد کی طرف جائیں۔ اب ہوگا کیا؟ ہونا یہی ہے کہ یہ 2-4 دن ان کے پاس ہیں، ان 2-4 دنوں میں اگر یہ اپنا کام کر لیتے ہیں ویل اینڈ گڈ، اور کوئی بہتری کی آ جاتی ہے تو کوئی انتظار کر رہے ہیں اصل میں شہباز شریف صاحب کی وطن واپسی کا، اور نواز شریف صاحب سے یہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ مہربانی کریں اب الیکشن کی طرف چلتے ہیں۔ آج پھر ایک اور انہوں نے بات کی کورٹ روم میں، اور وہ یہ کی کہ پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی جی وہ مان نہیں رہے، اب آپ اندازہ کریں کہ یہ آپس میں پیپلز پارٹی اصل میں چاہتی کیا ہے، پیپلز پارٹی تو یہی چاہتی ہے کہ ان کو مسلم لیگ نواز کو اور شریف فیملی کے ساتھ جتنے بھی پچھلے 75 سال نہیں بلکہ 50 سال کے جو ہیں انتقام، 50 سال کا انتقام جو ظلم و ستم کیے ہیں شریف فیملی نے بھٹو فیملی پہ، تو اس کا انتقام وہ کہتے ہیں انہی 2-4-6 مہینوں میں لے لیا جائے اور ان کو فارغ کر دیا جائے، تو لہٰذا یہ ایک اندر خانے بھی گیم چل رہی ہے۔ بہرحال معاملات کوئی اتنے پریشان کن نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پریشان کن بالکل نہیں ہے، اور یہ جتنا بھی یہ دوڑیں گے بالآخر ان کے پاس ٹائم اب ختم ہوتا جا رہا ہے، اگر 50 اوور کا میچ تھا تو آپ کہہ لیں کہ 2-4 اوور باقی ہیں، اس سے زیادہ یہ سارے اوور کھیل چکے ہیں، ان کے پاس اب کچھ نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے، اصل ہے گورنمنٹ کے پاس، گورنمنٹ کا ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے، اور جوڈیشری کے پاس بھی ٹائم موجود ہے، جوڈیشری کو بھی کوئی اتنی جلدی نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ یہ سیاسی شہید بنے، اور یہ خود بھی چاہتے ہیں کہ ہم سیاسی شہید بن جائیں اور ہم کہیں کہ یہ دیکھیں ہمیں تو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا، اور یہ جتنی بھی معاشی بدحالی آئی ہے یہ ساری کی ساری معاشی بدحالی سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے ہے، سپریم کورٹ نے ہمیں کال نہیں دیا گیا، عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑ دیں، ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا، IMF کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے تھے، سپریم کورٹ درمیان میں آ گئی، وہ ساری باتیں جو یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کریں گے، وہ سارے کے سارے سپریم کورٹ ابھی ان کو ایگزاسٹ کروائے گی، اور وہ کہے گی کہ ہم تمام جتنے کارڈز کھیلنے ہیں کھیل لیں، اس کے بعد پھر وہ اصل اپنا اتھارٹی وہ ثابت کرے گی، تو چیف جسٹس صاحب نے بھی یہی بات کی، اسی لیے اب اس کے لیے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کا فل سپورٹ کی جائے، اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ لڑائی کتنی سخت ہے کہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، سپریم کورٹ بار جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کو، اور لیکن پاکستان بار کونسل جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی لڑائی چل رہی ہے، کل ایک وہاں پہ بھی ایک ڈکٹیٹرشپ
مسلط کرنے کی کوشش کی گئی. آج پھر سپریم کورٹ نے وہ ان کو روکا، معطل کیے اور نوٹس جاری کر دیے. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ حکمراں اتحاد اور حکومت کے پاس آپشن کم ہیں. اسی لیے اور عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن وہ اپنا اوپن ہے ان کے لیے فیلڈ، لہٰذا انہوں نے ایک کال دے دی ہے. آج انہوں نے تقریر بھی خان صاحب نے انہوں نے بتایا کہ یہ چاہتے کیا ہیں. بالکل وہ صحیح بات ہے کہ یہی چاہتے ہیں. ظاہر ہے وہ عمران خان اپوزیشن اور حکومت کا مقابلہ جو کمپیریزن وہ تو انہوں نے ہر صورت میں ان کو اقتدار میں آنے سے روکنا ہی روکنا ہے. اور پھر اگر تھوڑی بہت در پردہ حمایت بھی حاصل ہو اور ان کو سہولت کاری بھی میسر ہو تو پھر تو ظاہر ہے وارے نیارے ہیں. لیکن یہ جو سہولت کاری ہے یہ بھی بہت دیر تک نہیں چلنے والی. اس سہولت کاری کو بھی ختم ہونا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت مشکل ہے کہ وہ اس حد تک اب ان کو سپورٹ کرے کہ ان کی ہر برائی جو ہے وہ اپنے کھاتے میں لے لے. تھوڑا سا انتظار کر لیں اور اس سے ہی اچھے نتائج نکلیں گے. تو توشہ خانہ والا میں آپ کو بتا رہا تھا، توشہ خانہ میں اب یہ چیلنج ہو جائے گا جو آج انہوں نے آرڈر پاس کیا ہے جج صاحب نے. تو یہ آگے فردر اپر کورٹ میں چیلنج ہوگا اور 10 مئی کو کسی قسم کا کوئی فرد جرم عائد کرنے کا معاملہ جو ہے وہ میرا نہیں خیال آگے بڑھ پائے گا. تو ہنوز دلی دور است یہ کوشش کرتے رہیں گے اور ان کی کوشش یہی ہے کہ اب کسی طریقے سے کسی نہ کسی مقدمے میں ٹرائل، کیونکہ توشہ خانہ اور ایک ممنوعہ فنڈنگ یہ دو ان کے بڑے ماسٹر کیسز تھے اور ان دونوں میں زہر نکل چکا ہے، ہوا نکل چکی ہے. اسی لیے اب یہ آ گئے ہیں عدت پہ. اب آپ عدت والا بھی دیکھ لیں کہ ہون چودھری صاحب جو ان کے سیکرٹری ہوتے تھے وہ آج کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے معاون خصوصی ہیں اور وہ گواہ ہیں. اور میاں کو اعتراض نہیں، بیوی کو اعتراض نہیں، میاں کے رشتہ داروں کو اعتراض نہیں، شوہر اور بیوی کے رشتہ داروں کو اعتراض نہیں، کسی فیملی ممبر کو اعتراض نہیں، کسی کو اعتراض نہیں ہے. وہ خوش خرم زندگی گزار رہے ہیں. تو اب ان کی عدت کے مسائل جو ہیں یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور ہماری 14 جماعتی اتحاد کا مسئلہ ہے کہ عدت کا مسئلہ کیسے کھڑا کیا جائے گی. تو وہ عدت جو ہے حالانکہ حکومت خود اپنی عدت پوری کر رہی ہے، ان کی عدت چیلنج ہو سکتی ہے تو ان کی عدت کیوں چیلنج کرنی ہے. یہ بچوں والی باتیں کر رہے ہیں. یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں اور ان کو اندازہ ہے کہ ہم جب جائیں گے پاکستان کے عوام کے پاس تو وہاں پہ نہ عدت چلے گی نہ ہی وہاں پہ کوئی اور کام چلے گا، سب چیزیں فارغ ہو جائیں گی. انہوں نے اپنا ایک پولیٹیکل ڈیسیجن لیا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنا ہے. اس کی ریزن بڑی واضح ہے کہ ان کا جو پچھلے 40-50 سال جو گزرے ہیں اس میں جو ہوا اس ملک میں اس کے وہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں جی. تو پریشانی والی میرے خیال ہے کوئی بات نہیں. دیر آیت درست آیت، دیر ہوگی لیکن اندھیر نہیں ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.